کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کے اس اونچے نصیب پر قربان جائیے، ان عظیم لوگوں نے کیا قسمت پائی تھی، کیا قسمت ان کی تھی۔ کعبے کا طواف، کعبے کے کعبے یعنی محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات کا قیام، مزدلفہ میں راتیں گزارنا، منی کی قربانیاں، وہ مبارک افعال جن کے لیے عشاق کے دل تڑپتے رہتے ہیں، عشاق مچلتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے، ہم بھی اس سعادت کو پانے والے بن جائیں۔ اہل دل جو سعادت پانے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہی مبارک افعال نبیوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجا لانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کاش ان کے صدقے ہماری بھی قسمت سنور جائے، ہماری بھی قسمت انگڑائی لے اور ہماری بھی قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ کاش کہ ہمیں مدینے والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے میں نہ صحیح خواب میں ہی دیدار نصیب ہو جائے اور ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بہرہ بر ہو جائے۔ کاش ہمیں بھی مکے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ پاک کی سعادت عطا کر دے۔ یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو۔ اور مسلمانوں، حجت الوداع کا موقع ہے اور حجت الوداع کے موقع پر پیارے آقا محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینا شریف میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ بات توجہ سے سنیں گے، سمجھ میں آئے گی، ثواب بھی ملے گا اور پھر عشق کا بلولا سینے میں گامزن ہوگا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں نصیب ہوگا، کیونکہ جو سنتوں کو پیار سے سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محبت سے سنتے ہیں، اللہ پاک ان حدیثوں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو پیار سے سننے کی برکت سے انہیں سنتوں کا عادی بھی بنا دیتا ہے اور ان کو سچا عاشق رسول بھی بنا دیتا ہے۔ تو سنو، مینا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ان میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے، قربان فرمائے، باقی 37 اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نحر فرمائے۔ انہوں نے ان 37 اونٹوں کی قربانی کرنے کی سعادت نصیب کی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے حلق کے آخر میں موجود رگیں کھڑے کھڑے نیزہ مار کر کاٹی جاتی ہیں، اسے نہر کہا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے، یہ منظر بہت ہی ایمان فروز تھا، بڑا پیارا منظر تھا۔ روایت میں ہے 5 اونٹ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ جب یہ 5 اونٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سب اونٹ دھکا پیل کرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ گویا اس عمل سے یہ ثابت کرتے کہ پہلا میں ان مبارک ہاتھوں سے قربان ہونا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پہلا میں قربان ہونا چاہتا ہوں، یہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، جانور اللہ کے نام پر ہم بھی قربان کرتے ہیں، قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جانور ہمارے ہاتھوں سے چھپ کر کے بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے بھاگنے کی، اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا بھی ہے
دیکھنے میں بھی آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم جانور ہے، طاقتور جانور ہے، اور وہ قصاب کے ہاتھ سے چھوٹا، بھاری نقصان بھی اس سے ہوا اور وہ چھوٹ کر کے بھاگ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ کہ اونٹ خود حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے ہاتھ سے اگر قربان ہم ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا نرالی شان ہے ہمارے ہاں، جب جانور قربان کیے جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح کیا جائے۔ عشق والوں کے انداز نرالے ہیں، یہاں سچے عاشق رسول کیا فرماتے ہیں، عشق کا جذبہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں اونٹ بن گیا ہوتا، اونٹ بن گیا ہوتا، اور عید بقرہ میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ میں، کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ میں، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول کی ایسی پاک کمال نعمت نصیب فرمائے۔ اور مسلمانوں، پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ فرماتا ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تھی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لیتے، ذبح کرتے وقت اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، قربانی کرنا اللہ کی رضا والا کام ہے، قربانی کرنا اللہ پاک کے قرب کا سبب ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت انبیاء ہے، قربانی کرنا سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے میں ایسا لگاؤ تھا کہ ہر سال قربانی فرماتے۔ آؤ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاؤں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے، آپ ہر سال قربانی فرماتے رہے، جب تک یعنی 10 سال کے عرصے میں مدینہ پاک میں رہے تو آپ نے ہر سال پابندی کے ساتھ میں قربانی فرمائی ہے۔ اور آگے چلو، بلکہ آپ کا قربانی کرنے کا سلسلہ وصال ظاہری کے بعد بھی جاری رہا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں محبوب ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 2 مینڈے قربان کرتا رہو، چنانچہ میں ہر سال آپ کی وصیت پر عمل کرتا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں، قربانی کے تعلق سے ایک رحمت بھری ادائے مصطفیٰ سنیے، ایک رحمت بھری ادائے مصطفیٰ سنیے اور جھومیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسولوں کے سردار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے موٹے سیگوں والے مینڈے خریدتے، عید کے دن جب عید کی نماز ادا فرما لیتے، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ کی خدمت بابرکت میں 1 مینڈا حاضر کیا جاتا،
میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح